الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص عمل پر گرفت کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے وقتی طور سے حرام قرار دے دیا تھا، جس پر اللہ نے کہا یہ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ قسم کا کفارہ ادا کیجئے اور حلال چیز کا استعمال کیجئے. پھر ازواج مطہرات میں سے بعض سے متعلق یہ بات آئی تھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عمل کرنے پر گویا مجبور کر دیا تھا، تو کہا تم لوگوں کو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری بیویاں انہیں عطا کر سکتا ہے، اور یہ تم کو اللہ کے نبی تم کو طلاق بھی دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اخیر میں یہ بات آئی تھی، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور پھر جہنم کی کیفیات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جہنم پر اللہ کے فرشتے متعین و معمور ہیں جو بڑے سخت قسم کے ہیں، جس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے، وہ ترش خو ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم اللہ کی جانب سے ملتا ہے اس سے بجا لاتے ہیں. اس لیے ایسے آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اگر تم بچنے کی کوشش نہیں کیے اور جہنم میں چلے گئے تو فرشتوں کے سامنے گریوزاری کر کے کسی طریقے سے تم جہنم سے نکل نہیں سکو گے. اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس عمل کے مطابق دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اسے بدلہ دیا جائے گا. اب اگر کوئی انسان سوچے گا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے عذر پیش کر لیں گے، اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں ہوگا، ایک چانس دیجئے، موقع دیجئے، دنیا میں جا کر اچھا عمل کر کے پھر جاتے ہیں، یا اپنے عمل سے متعلق بعض قسم کی باتیں بیان کرنا شروع کیا، فلاں وجہ تھی، فلاں مجبوری تھی، کہا اس قسم کی عذر و معذرت پیش کرنے کی کوئی صورت نہیں آئے گی. اس لحاظ سے کہا گیا قیامت کے دن سب کو بدلہ پورا ملے گا، وہاں عذر اور معذرت پیش کرنے کی صورت پیدا نہیں ہوگی. اب آگے کی آیتوں میں تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے سچی اور پکی اور خالص توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص سچی توبہ کرو. توبہ کیا ہوتی ہے اور توبہ کب ہوتی ہے؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ پھر توبہ اگر قبول ہو جائے تو اللہ کی جانب سے بندوں پر نوازشیں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر انسان سے ڈر کر کسی گناہ سے توبہ کیا تو یہ توبہ نہیں ہے. سیدھی بات یاد رکھیے.
لگتا ہے پولیس پکڑ لے گی، اب ہم چلے جائیں گے جیل میں، اب یہ چوری کا کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ چوری سے بچنا، یہ پولیس کے ڈنڈے سے بچنے کی چیز ہے۔ سماج میں آپ رہتے ہیں اور سماج میں بدنامی کا خطرہ ہے، کسی قسم کی برائی آپ کی لیک کر جائے، لوگوں تک پہنچ جائے اور نتیجے کے طور پر آپ کی بدنامی آ جائے، اب لوگوں سے بچنے کے لیے اس گناہ سے بچتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے کیا ہے اسے گناہ سمجھیے۔ دوسری بات، اس گناہ سمجھ کر اسے اللہ کے لیے چھوڑیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات، اس گناہ پر آپ کو ندامت و شرمندگی بھی ہونی چاہیے، پھر اس گناہ کے آئندہ نہیں کرنے کا عزم مصمم بھی ہونا چاہیے، پھر اس گناہ کی جانب کبھی تاک کر جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ اسی کو خالص توبہ سے تعبیر کیا کہ انسان کہتا کان پکڑتا ہے، ناک پہ ہاتھ دیتا ہے، اس طرح کر لیتا ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ سمجھانے والی بات ہے۔ یا تو اپنے آپ کو سمجھا لیے، دوسروں کو سمجھا لیجیے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا نصیحت سے بنا ہے، نصیح مطلب خالص، خالص توبہ ہو اللہ سے ڈر کر کہ اللہ نے اس گناہ کو ہمیں کرتے ہوئے دیکھا، ابھی بھی سزا دے سکتا ہے اور کبھی بھی سزا دے سکتا ہے، تو اس گناہ سے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس گناہ پر آپ کو ندامت و شرمندگی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ایسی توبہ کو خالص اور سچی اور پکی توبہ کہا جاتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کوئی انسان توبہ کر کے سوچے گناہ مٹ ہی گیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ توبہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ تو اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، خوش فہمی کے اندر مبتلا، ہم تو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ مقبول ہوئی کہ نہیں؟ اگر توبہ قبول ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خطا کو مٹا دے، گناہ کو معاف کر دے۔ دوسری بات، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ توبہ کر لیا قبول کر لیا تو اللہ جنت ہی دے دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جنت محض اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، اللہ رحم و کرم کرے گا تبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ نے فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری، یعنی آرام سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع فراہم کر دے گا۔ کس دن؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والے کو رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کس طرح ہوتا ہے انسان؟ ایک انسان گناہ گار ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، دوسرا انسان نیکوکار ہے، وہ بھی اگر جہنم میں چلا جائے تو رسوائی اس کے سامنے آئے گی، وہ جہنمی بولے گا دنیا میں تو ہم موج و مستی کیا، جہنم میں ہے تم تو بہت اللہ اللہ کرتے، پھر جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہاں رسوائی ہو جائے گی۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت و خواری سے بچائے گا تاکہ کفار و مشرکین اور منافقین ملحدین کو اہل ایمان پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ تو کہاں گناہ سے بچے تھے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم تم پر ہو رہا ہے، اب تم جنت میں جاؤ اور ان منافقین کو جہنم میں چھوڑ دو اور کفار و مشرکین و مجرمین و ظالمین کو جہنم میں گریزاری کرنے دو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی ان کے سامنے چل رہی ہوگی
اور ان کے دائیں سے بھی چل رہی ہوگی۔ اہل ایمان کی روشنی کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ حدید میں گزر چکا ہے کہ سورہ حدید میں اہل ایمان کے آگے بھی روشنی ہے اور اس کے دائیں بھی روشنی ہے۔ اس روشنی کو دیکھ کر منافقین کہیں گے بھائی ہمیں بھی اپنے اپنی روشنی میں ذرا لے چلو۔ یہاں اسی روشنی کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں باتیں بیان کی کہ جب میدان محشر سے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے یا پلسرات کی طرف جا رہے ہوں گے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، ملحدین اور دہریہ اور بددین کے لیے زبردست اندھیرا چھائے گا، کچھ سجھائی نہیں دے گا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت میں مومنوں کا ایمان اور اس کا عمل صالح نور بن کر اس کے سامنے سے گزرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے دائیں بھی روشنی کا ایک سامان ہوگا۔ بعد مفسرین نے بیان کیا ہے چونکہ اچھے انسان کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، وہ نامہ عمل گویا ٹارچ اور روشنی کا کام دے رہا ہوگا، اس لیے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی، ان کا نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اور اس کے دائیں سے بھی چل رہا ہوگا۔ تو انسان کا صحیح عمل، صحیح عقیدہ، صحیح اعتقاد، صحیح ایمان ایک روشنی بن کر سامنے آئے گا، ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی دائیں طرف سے روشنی بن کے چلیں گے۔ دوسری بات، نامہ اعمال روشنی بن کر ان کے ہاتھوں میں ہوگا، گویا ٹارچ لیے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، مومنوں کے ساتھ روشنی ہوگی، ساتھ ساتھ مومن اللہ کی بارگاہ میں وہاں دعا بھی کریں گے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہماری روشنی کو مکمل کر دے، یعنی جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائے تب تک یہ روشنی کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رکھ، واغفر لنا، اور اگر ہم سے کسی قسم کی کوتاہی غلطی ہو چکی ہو اللہ معاف فرما دے۔ یہ دعا کب کریں گے؟ تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے کچھ اعمال اچھے ہوں گے تو کچھ دیر تک اس کے ساتھ بھی روشنی ہوگی، لیکن عین موقع پر روشنی اس کی ختم ہو جائے گی، پھر وہ اندھیرا میں ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کریں گے۔ منافقوں کی اس روشنی کے خاتمے پر اہل ایمان کو لگے گا شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری روشنی بھی کم کر دے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، اللہ اتمم لنا نورنا، ہماری روشنی کو مکمل کر، ہمیں جنت تک جانے کے لیے اس روشنی کا فائدہ ہمیں دے دے، بند مت کرنے، جس طرح تو نے منافقین کی روشنی کو بجھا دیا اور اسے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے پر مجبور کر دیا، الہی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، اور اگر ہماری جانب سے کسی قسم کی بھول ہو رہی ہے تو اللہ تیری بارگاہ میں ہم مغفرت کی سوال کرتے ہیں، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حدید میں بات گزر چکی ہے، جب مومن اپنے ایمان و عمل کے نتیجے میں روشنی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے اور منافقوں کی روشنی کم جائے گی، گھٹ جائے گی، بجھ جائے گی، اس وقت منافقین کہیں گے، اے مسلمان، اے ایمان، کیا ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے؟ ہم بھی تو مسجد میں آیا کرتے تھے، ہم بھی میدان جہاد میں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ اچھے اعمال میں تھے، ابھی میری روشنی بجھ گئی، ہماری روشنی بجھ گئی، ذرا ہمیں روشنی کچھ حصہ دے دو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ وہ دیوار کیا ہے؟ وہ اندھیروں کا دیوار ہوگا کہ مومن کی روشنی اب اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، روشنی تو مسلمان کے ساتھ ہے لیکن ایسی دیوار قائم ہو گئی ہے کہ پیچھے چلنے والے، دائیں بائیں، آگے پیچھے جو منافقین ہیں اسے کچھ روشنی مل نہیں رہی ہے۔ کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس روشنی کو مکمل کر ہمیں جنت میں جانے تو روشنی کی حمایت حاصل ہو، اور اگر ہم سے کسی قسم کی لغزش، بھول چوک، غلطی ہو گئی ہو تو ہماری مغفرت فرما دیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔
اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور جہاد کیجئے منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر شدت و سختی برتیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کفار و مشرکین کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جس طرح کفار و مشرکین کے کافرانہ اور مشرکانہ رویہ کو روکنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے منافقین کے منافقانہ روش کے خاتمے کے لیے بھی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیجئے اور ان سے بھی جہاد کیجئے، ورنہ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا منہ دے دیجیے سر پہ چڑھ جائے گا۔ تھوڑی نرمی اختیار کیجئے، آپ گردن میں سوار ہو جائیں گے، بس چلے تو آپ کی منہ سے روٹی کا رکمہ تک چھین لیں گے۔ تو کہا جس طرح کفار و مشرکین سے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ منافقین بھی جر کاٹنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس سے بھی سختی سے پیش آئیے۔ بڑی خطرناک آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، کڑی نگاہ رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی سادگی سے لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ نبی بڑے نرم دل ہے، نرمی کے ساتھ چکنی چپڑی بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد مطلب براری میں یا مطلب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا جب منافقین کی شناخت و پہچان ہو گئی ہے تو اسے سختی کے ساتھ نمٹیے، اسے کسی قسم کا ایسا موقع مت دیجیے کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے۔ اور وہی تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی تھی تو منافقین سر پہ چڑھ گئے، آپ کے ازواج مطہرات تک کو نہیں چھوڑا، آپ کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیے، بلکہ دوسروں سے ساٹھ گانٹ کر کے یہ کہنا شروع کیا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العبد منها الاذل، ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو جو ذلیل قسم کے لوگ ہمارے پاس ہیں ہم سب کو نکال باہر کریں گے۔ منافقین اللہ کے نبی کو بھی ذلیل کہا اور اہل ایمان جو مہاجرین تو ان کو بھی ذلیل کہا، لیکن جب سختی کی بات آئی ہے، پردہ فاش منافقت کا پردہ فاش ہو گیا ہے، تو سوائے چھپنے چھپانے کی کوئی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ وقتی طور سے وہ ٹھنڈے بھی ہوئے، تو کہا جہاں ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے وہاں ٹھنڈا رہیے، جہاں گرم ہونے کی ضرورت ہے وہاں گرم رہیے۔ اخلاق فاضلہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کے کان میں پیشاب کرتا رہے اور کان بڑھاتے رہیے، ہرگز نہیں۔ اس کی سما خراسی کو مت سنیے، اس کی بات پر مت آئیے، بلکہ اسے سختی کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار رہیے۔ اگر کفار و مشرکین دین کی بنیاد اکھیڑنے کے لیے تیار ہے، اس سے لڑتے آپ ہیں، اسی طریقے سے منافقین اہل ایمان کی صفوں میں داخل ہو کر اس کی صفوں کو ہلاتے ہیں اور اسے متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی سختی کے ساتھ نمٹیے۔ ومأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کافروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، منافقوں بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلکہ منافق کے بارے میں تو قرآن یہاں تک کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں کے بالمقابل منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں داخل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، دین کی لمبی لمبی باتیں بھی کرتے ہیں، دینی مزاج بھی رکھتے ہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہے، جو ہی نگاہوں سے اوجھل ہوئیے فوراً آپ کے خلاف بکواس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور کسی کے ساتھ ایسا ہو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دنیا میں سب سے اچھے انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو ہمارا آپ کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شامل ہونے والا انسان منافق بن سکتا ہے، تو ہمارے پاس اگر کوئی رہتا ہے تو منافق بنتے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی۔ ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا اور کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ نماز پڑھے کہ روزہ رکھے، تلاوت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، دینی مجلسوں میں شرکت کرے، دیندار بنے، سب کچھ ہو جائے، لیکن چونکہ نفاق کا مرض اس کے دل میں شامل ہے، نتیجے کے طور پر جہنم میں جائیں گے اور بہت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر آنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم مثال بیان کی، کسی انسان کو کسی دیندار کے سہارے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی دیندار ہے، اس کی دینداری کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ اب اگر دیندار نہیں ہے
چاہے رشتہ دار دیندار کی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کو دیندار کی رشتہ داری سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو مثال بیان کی ہے یاد رکھیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے مثال نہیں ہے، مگر آج کے دور میں یہ مومنوں پر بھی مثال فٹ آتی ہے، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہے نہیں۔ کیا کہا؟ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، کس کی مثال؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی۔ نوح علیہ السلام ان کی بیوی، لوط علیہ السلام ان کی بیوی، یہ دو عورتیں ہیں، کافرہ عورت ہے، لیکن دونوں دو نبی کی زوجیت میں ہے اور دو نبی کی بیوی ہے۔ اس وقت میں یہ منع نہیں تھا کہ مسلم کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہوگا یا غیر مسلم کا نکاح مسلم سے نہیں ہوگا، یہ چل رہا تھا۔ یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات آئی کہ مسلم کا نکاح مسلمی سے ہوگا، چاہے آزاد لڑکی نہ ملے غلام لڑکی ہی سے صحیح، آزاد لڑکا نہ ملے غلام لڑکا ہی صحیح، مگر ایمان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی اس کی بات آئے گی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر یہ دونوں نبی اللہ کے عذاب سے ان دونوں کو ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکے۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا گیا جہنم میں داخل ہونے کے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں خیانت سے مراد کیا ہے؟ یقین کیجئے گا ایک نبی کی بیوی کافر اور مشرک ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ دونوں نے خیانت کی، اس کے یہ مطلب کبھی نہیں لینا چاہیے کہ ان بیویوں کا کسی غیر مرد سے بھی تعلقات ہو، ہرگز نہیں۔ خیانت اس معنی کر کے کہ نبی کی زوجیت میں ہے، نبی کے گھر میں ہے، نبی کے بستر پر ہے، نبی کا کھانا کھاتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنا سہنا کرتے ہیں، لیکن نبی کی تعلیمات سے کوئی دور دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں، اس معنی کر کے خیانت۔ دوسری بات، جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں، یہ راز کی باتیں گھر میں رکھنے کے بجائے رات کو افشا کر دی ہیں، دوسروں کے سامنے تذکرہ کر دی، میرے گھر میں یہ ہو رہا تو وہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کی راز کی بات کو خواہ کسی انجان کے سامنے بیان کرتی ہے، وہ عورت اس لائق بن جاتی ہے کہ اسے طلاق دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو صحیح سمجھے کہ ہم واقعی پرفیکٹ ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی خامی اور غلطی نہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں عورتیں دو نبی کی زوجیت میں تھی، لیکن ان دونوں نے ان دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کیا۔ خیانت کیا کس معنی کر کے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو خیانت نہیں کرتی تھی، اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کی خبر دوسرے کو دے دیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں شوہر کی عزت و آبرو خاک مل جائے اسے پرواہ نہیں ہوتا تھا، مگر بیوی کی حیثیت سے دونوں رہ رہی تھی۔ کہا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں نبیوں کے ساتھ،
فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان دونوں نبیوں نے ان دونوں عورتوں کو کچھ کام نہیں آ سکے، کچھ کام نہیں آئے۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو دونوں نبیوں نے اپنی اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کشتی میں سوار ہو جائیے اپنے ایمان والوں کو لے کر، سب لوگ سوار ہو گئے، بیوی ایمان والی نہیں تھی، سوار نہیں ہوئی، بیٹا ایمان والا تھا، نہیں تھا، سوار نہیں ہوا۔ شوہر کے سامنے بیوی ڈوب رہی ہے، باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی ہے، ان کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا ہے اور ان کے سامنے ان کی بیوی ڈوبی ہے، ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے، بیوی کو اور بچہ کو بچا نہیں سکے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نوح علیہ السلام بچا نہیں سکے۔ اسی انداز سے جب قوم لوط پر تباہی و بربادی آئی، اس کی بد اخلاقی کی بنیاد پر، غلط حرکت کی بنیاد پر پتھراؤ کر دیا گیا، ایمان والے تو بچا لیے گئے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کے زد میں آگے بچ نہیں سکی۔ بیوی ہے، آدمی سوچتا ہے بھی یہ بچوں کو لے کے نکل جا بچا لے، نہ لوط علیہ السلام بیوی کو بچا سکے، نہ نوح علیہ السلام بیوی کو بچا سکے۔ ہوا پھر اس کے بعد کہا گیا وقیل ادخل النار مع الداخلین، دنیا میں عذاب سے تو بچ نہیں سکے کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے؟ کہا جائے گا تم دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ جس طرح اور دوسرے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، بیوی اگر گنہگار ہے، شوہر اگر نیکوکار ہے، کوئی نیکوکار انسان یہ نہ سوچے کہ ہماری نیکوکاری کا بدلہ یہ ملے گا کہ بدکار عورت کو بھی اور بدکار رشتہ دار کو بھی جنت میں لے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ جب نبی نہیں لے جا رہے ہیں تو ہمارا شما کیا معاملہ ہوگا؟ آج انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے کہ جب فلاں بابا کا دامن تھامے ہوئے بیڑا پار ہو جائے گا، وہ مچل جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا جڑا ہوا ہے، وہ اپنی امت کو جب تک جنت میں نہیں لے آئیں گے تب تک وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ اس قسم کی خوش فہمی میں انسان مبتلا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے بیان کے مطابق جس انسان کا رشتہ جس سے ہوتا ہے اگر واقعی اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں تب تو اس سے رشتہ جڑا ہوا آپ کو کہا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگ وہ ہیں للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اگر بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں ہے، الٹی سیدھی راہ اپنائے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں بزرگ ہم کو لے آئیں جنت میں، تو کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام سے کہا گیا، ان کا سلبی بیٹا تھا، ان کے نطفہ سے جنم لینے والا بیٹا تھا، ان کی بیوی سے ان کا بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ بنیاد یہی بتایا گیا کہ بی بی نعوذ باللہ کسی غیر کے پاس گیا اور بچہ ہو گیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ بیٹا نہ ہونے کا انکار کیا اس بنیاد پر انہو عمل غیر صالح، آپ تو نیکوکار ہے، آپ کا بچہ بدکار کیوں ہے؟ اس لیے بدکاروں کا رشتہ بدکاروں سے جڑے گا، نیکوکاروں کا رشتہ نیکوکاروں سے جڑے گا۔ آپ کے طرز عمل کے مطابق ان کا طرز عمل نہیں ہے، آپ کے نظریے کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، آپ کے دستور کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، آپ اچھے عمل کرنے والے، یہ برے عمل والے ہیں، ان سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہ سوچے میرا باپ عالم ہے اور حافظ ہے اور دادا ہے عالم ہے، مبلغ ہے، مصلح ہے، میرا پردادا لکڑ دادا وغیرہ ہے، ہم اس کے ساتھ میں جنت میں چلائیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اس کا عمل اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، فرعون کی بیوی کی۔ کافروں کے لیے مثال بیان کیا دو نبی کی بیویوں کی، اور مسلمان کے لیے مثال بیان کیا کافر بہت بڑے کافر کی بیوی کی۔ دونوں مثال پہ غور کریں گے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ کیا کہا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
اللہ مثال بیان کرتا ہے للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے فرعون کے بیوی کی کیا مثال؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا تھا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے اور فرعون کے کارناموں سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ساتھ ساتھ ظالم لوگوں کے ساتھ ہونے سے بھی ہمیں بچا لے۔ 3 باتیں بیان کی ہیں۔ فرعون کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بڑا خطرناک انسان تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، نا ربکم الاعلی، اور جو اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا تھا دیوار میں چنوا دیتا تھا۔ اور فرعون ذی الاوتاد، کھونٹوں والا فرعون تھا کہ جو اس کے خلاف کیا دیوار میں بریک ٹھوک دیتا تھا۔ اس فرعون کی بیوی کا حال، کتنا بڑا ظالم و جابر انسان ہے، حکمراں ہے، بیوی مسلمان ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، دنیا کو سمجھانے والا نبی ہے، بیوی کافر ہے، دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ کہا اللہ مثال بیان کرتا مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی کا نام حدیثوں میں حضرت آسیہ بتایا تھا۔ آسیہ امید رکھنے والی، اللہ کی بڑی امید، اللہ سے بڑی امید رکھنے والی تھی۔ کیا معاملہ ہوا؟ فرعون کے گھر میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو مومنہ بنا کے رکھی، ساتھ ساتھ فرعون کا شاہی دربار ہے، جب تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتا، عرش معلیٰ پہ نظریہ بن جاتا، نگاہ چلی جاتی ہے اور پاؤں عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے۔ وہ تو فرعون ہی تھا، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ لیکن فرعون کی زوجیت میں رہنے والی ایک خاتون ایمان لانے کے نتیجے میں فرعون کے حکومت و اقتدار سے ذرہ برابری فائدہ نہیں اٹھائی، کہ نہیں ہمیں کوئی فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہاں کی جنت ہمیں نہیں چاہیے، فرعون کا شاہی دربار ہمیں نہیں چاہیے، فرعون کے مخملی بستر ہمیں نہیں چاہیے، فرعون کے کر و فر اور شان و شوکت کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، اپنے پاس جنت میرے لیے گھر بنا دے۔ میں یہاں کلفتوں میں ہوں، تکلیف برداشت کر رہی ہوں، ان کی حرام چیزوں سے فیضیاب نہیں ہو رہی ہوں، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ساتھ کیا فرمایا کہ اللہ میں تو نیکوکار ہوں، میرا شوہر فرعون بدکار ہے، اس کی بدکاری کی سزا مجھے مت دینا۔ اس لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون سے بھی نجات دے اور فرعون کے کاموں سے بھی نجات دے۔ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے گھر میں رہتے ہیں تو فرعون کے عمل کی نحوست ہم کو لگ جائے اور اس کی بدکرداری کی سزا ہمیں مل جائے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ سب ظالم لوگ ہیں، اسی کے ساتھ میں ہم رہ رہے ہیں، تو ان ظالموں کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا۔ تیرے پاک باز میں بندی ہوں، تو سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ اپنے پاس جنت میرا گھر بنا دے اور فرعون سے بھی نجات دے دے، اس کے کاموں سے بھی نجات دے دے اور اس کی ظالم پوری قوم سے ہمیں نجات دے دے۔ غور کیجیے، یہ مثال اہل ایمان کے لیے دی ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا تو سمجھ لیجیے، ایک عورت ظالم حکمراں کی زوجیت میں رہ کر، بیوی بن کر اپنا دین و ایمان بچا سکتی ہے، تو 32 کروڑ مسلمان کسی ظالم حکمراں کی حکمرانی میں رہ کر اپنے دین و ایمان کو کیوں بچا نہیں سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے مثال دیا ہے، اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ ایک عورت تو مجبور ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے، شوہر کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، شوہر مجبور اسے کر بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مجبور خاتون نے رب کائنات کو صدا دی، دعا کی، اللہ ہمیں فرعون سے بچا لے اور اس کی بدکرداری سے بچا لے اور پوری قوم ظالم ہے اس کے ظلم و ستم سے بچا لے۔ کیا اللہ نہیں بچایا؟ فرعون ڈوب گیا، بیوی بچی ہوئی ہے، فرعون غرقاب ہو گیا، بیوی محفوظ ہو گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا، اس گھر میں رہنے والی ایک خاتون ہی صحیح باقی رہ گئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مثال دے کے در حقیقت اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا، توجہ دلائی گئی، متوجہ کیا گیا ہے اب جہاں کہیں بھی رہیے اپنے دین و ایمان کو بچا کے رکھیے، کوئی جتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، وقتی طور سے اس کے ظلم کے شکار آپ بن سکتے ہیں، لیکن آخری انجام آپ کے لیے حق میں فائدے کا ہوگا کہ آپ محفوظ رہیں گے، ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری مثال، وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مسلمان کے لیے ایک دوسری عورت کی مثال دی گئی ہے، مسلمان مرد بھی مسلمان عورت بھی، مسلمان مرد ہو یا عورت، ایک عورت کی مثال دی گئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، بڑے ہیں، اس مرد سے کہا گیا تمہیں درس عبرت ایک عورت سے لینا چاہیے۔ کیسا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ اہل ایمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے مریم بنت عمران کی، مریم عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کرتا ہے، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی جانب سے روح ڈال دی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اس مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کو سچ جانا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ تھی فرما بردار اطاعت شیار میں سے۔ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ حضرت مریم کی مثال کیوں بیان کی؟ اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت فرعون کی بیوی ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن شوہر اور پورا سماج کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اکیلی عورت ہے جو ایمان پر قائم و دائم ہے۔ مطلب سماج پورا کا پورا مخالف ہو، آپ کو ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ آپ کا شوہر مخالف ہو، آپ کا باپ مخالف ہو، آپ کے بیٹے مخالف ہو، رشتہ دار مخالف ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ فرعون کی بیوی کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ دوسری مثال، عمران کی بیٹی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ قرآن نے کہا التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ بطور خاص مردوں کی ذمہ داری ہے اپنی عورتوں کو اس طرح کی تربیت دے کہ چاہے اس کے سامنے جتنے بھی خوشنما چیزیں پیش کر دی جائے وہ کسی کے چکر میں نہ جائے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ غربت ہو تب بھی، افلاس اور مفلسی ہو تب بھی، فقیری کا زمانہ ہو، گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، کسی دوسرے کی پرورش میں زندگی گزار رہے ہو، پھر بھی اور ساری سہولیات ہو تب بھی کہاں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ مریم کی پہلی صفت ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ پھر ایک ایسے سماج میں جب سب لوگ مخالف بن جاتے ہوں، قرآن نے مثال دیا ہے کہ سب لوگ مخالف ہو، لیکن جس کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے اس کا دین و ایمان اگر درست ہے اور دین و ایمان پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مریم ایک ایسے فتنے سے دوچار ہوئی، ایک ایسی آزمائش اس کے سامنے آئی کہ جس میں انسان کو سمجھانا بڑا مشکل تھا اور آج بھی کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ ایک جوان لڑکی بغیر شوہر کے حاملہ ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کتنا طعن و تشنیع سننے پڑے، کتنی پریشانیاں جھیلنا پڑی۔ یہودیوں نے اور اس زمانے کے لوگوں نے کتنا برا بھلا کا چینا دور کر دیا، یہاں تک کہ گھر چھوڑ کے کنارے چلی گئی، مکان شرقیہ دور میں چلی گئی، مشرقی حصے میں چلی گئی۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو طعن و تشنیع سے ہم کو بچنا ہے۔
کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت مریم غسل سے فارغ ہو کر اپنے حجرے میں تھی، اچانک حضرت جبریل انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت مریم نے کہا اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم تو متقی و پرہیزگار لگتے ہو لیکن اچانک میرے گھر میں چلے آئے، اللہ کی پناہ۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی کے گھر میں اچانک کوئی مرد پہنچ جائے، گھر کی عورتوں کی ذہنیت ایسی رہنی چاہیے، چاہے جتنا قریبی کیوں نہ ہو، اس سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنا متقی و پرہیزگار کیوں نہ دکھائی دے، اس سے قربت کا رشتہ نہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پناہ چاہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مریم نے اللہ کی پناہ چاہی، وہ تو جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، بزرگانہ شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، پھر بھی حضرت مریم نے کہا کہ بھائی ہم اکیلے ہیں لیکن آپ تو بزرگ انسان لگتے ہیں، متقی و پرہیزگار لگتے ہیں، اگر متقی پرہیزگار ہے تو اللہ کی پناہ، برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی وقت میں انہوں نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں، میں تمہیں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ گریبان میں انہوں نے پھونک مار دیا، پھونکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کن فیکون، جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مرایا، اسی کے نتیجے میں حضرت مریم حاملہ ہوئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بچہ جنم دیا۔ اسی کہا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان کے اندر اپنی جانب سے روح ڈلوا دی، پھونک مروا دی۔ نتیجے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی اور اپنے رب کی کتاب کی تصدیق کی، تورات ہو یا زبور ہو، ابھی یہ تو کتابیں نازل ہو چکی تھی، یا دوسرے فرامین ہو، عیسیٰ علیہ السلام کبھی کی ولادت ہی نہیں تھی کہ نزول ہو وہ انجیل کا نزول ہو جائے، تو آسمانی جتنی کتابیں تھیں اس کی تصدیق کرنے والی، ان کے ساتھ حضرت زکریا ہے، زکریا کی نبوت کی تصدیق کرنے والی، علاوہ بھی جو دوسرے انبیاء ہیں ان تمام نبیوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے عقیدے کی خرابی سے دوچار ہونا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کا جو فرمان اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہم اپنی جانب سے بھی دیندار ہیں، اور ہمارے پاس اگر کسی غیر مرد کا گزر ہو جائے میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ وکانت من القانتین، یہ اللہ کی فرما بردار بندی تھی، فرما برداری کو بنیاد بنایا گیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی تصدیق کو بنیاد بنایا گیا، شرمگاہ کی حفاظت کو بنیاد بنایا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت مریم کی زندگی میں تمہارے لیے موجود ہے، تم انہیں مثال سمجھو، اپنے لیے مثال سمجھو، اپنے لیے رول ماڈل سمجھو، اور اسی آئینے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے دو مثالیں بیان کی ہے، ایک تو حضرت آسیہ کی، دوسری حضرت مریم کی۔ شوہر اگر ظالم و جابر ہو پھر بھی عورت اپنے دین ایمان کو بچا سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سماج اگر بگاڑ سے دوچار ہو تو حضرت مریم کی طرح سماج میں رہ کر اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنا کر مقابلہ کر سکتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر ساری لوگ ان کے مخالف ہو جائیں، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت مریم کی مثال ہے۔ اس لیے قرآن نے ان تینوں مثالوں کے ذریعے سے دو قوموں کو نصیحت کی، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال بیان کر کے کافروں کو سمجھایا ہے کہ یہ دونوں نبی کی زوجیت میں رہنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس کے علاوہ دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان دو عورتوں کی صداقت و راست بازی سچائی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ایک عورت تو شوہر کے پاس ہے جو بڑا ظالم ہے، ایک عورت سماج کے برے انسان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے اپنے دین و ایمان کو بچا کے رکھا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلانے کی کوشش کی، تو اللہ نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا، انہیں مثال بنا کر دنیا والوں کو پیش کیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو ان مثالوں سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ تحریم ختم ہوتی ہے، ساتھ میں 28واں سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سورۃ الملک یعنی 29ویں سپارہ کی تلاوت اور تفسیر ہوگی۔
اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔